آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی۔ آج کی خاص ملاقات میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جمعیت علماء ہند کے سربراہ جناب محمود مدنی صاحب سے، جن سے ہم بہت سارے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب سے۔ مولانا مدنی صاحب، سب سے پہلا سوال ہمارا رہے گا کہ کورونا کے پیریڈ میں جو ایک دور تھا، ایک بحران تھا بہت بڑا، اس دوران مسلمانوں نے جس طرح بڑے کھلے دل سے اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے جس طرح انسانی خدمت انجام دی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس رجحان کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا پوزیٹیو سائن ہمیں دیکھنے میں آیا، اور ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ تنظیمیں کرتی تھیں کام کو۔ الحمدللہ اس تکلیف کے وقت میں جب انسانیت پر ایک عظیم بحران پڑا، شاید سویلائزڈ ہسٹری میں انسانیت کے سامنے اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا بحران یہ آیا تھا۔ تو ایسے میں مسلمان جس طرح کھڑے ہوئے اور پوری طاقت سے، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں کہا کہ بلا تفریق مذہب و ملت، اور پیدل چلنے والے مزدوروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، جہاں جہاں جس سے جتنا بن پڑا لوگوں نے خدمات انجام دی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کے لیے بھی یہ بڑی بڑی تاریخی چیز ہے، اور میں بہت پر امید ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مطلب بڑا دل کو تسلی دینے والا، اور مستقبل کے لحاظ سے بہت پر امید ہوں میں مسلمانوں کے اس طرز عمل سے۔ اس کا آپ نے ایک چیز دیکھی، ایک سوچ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے رمضان سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ اور فطرہ نکال کے اس طرح کی مدد میں حصہ لیا۔ تو ایک سوچ بہت بڑی بدلی ہے، انہوں نے انتظار نہیں کیا رمضان آنے کا، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے اس میں آگے بڑھے وہ۔ جی ہاں، یقیناً یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے، اور یہ بہت ہی مثبت بدلاؤ ہے۔ اچھا مولانا مدنی صاحب، میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کورونا ویکسین، کیونکہ اب بات سب کچھ واضح ہو چکا ہے اس سلسلے میں، تو آپ اس پر کیا رائے دینا چاہیں گے، کیا اپیل کرنا چاہیں گے کمیونٹی سے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو ہمارے کچھ علماء نے جو بامبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ شبہات کا اظہار کیا ہے، ڈاؤٹس ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جو ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ اب ڈاؤٹ کے کلیئرفیکیشن کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم کو یہ خبر ملتی ہے اخبارات کے ذریعے سے، آپ لوگوں کے ذریعے سے، کہ فائزر والوں نے اور کوویکسین کا تو نہیں پتا، لیکن فائزر اور وہ جو آکسفورڈ والی ہے انہوں نے، اور ایک اور نے، میڈرونا نے، شاید تینوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس خنزیر کا، پورک کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب اگر یہ دعویٰ ان کا کنفرم ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض اٹھ رہا ہے مسلمانوں کی طرف، اس میں بھی انگلی ہے کہ انگل ڈھونڈ کر کے ہمارے کچھ دوست لوگ کہ صاحب یہ ہر چیز میں حرام حلال ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں صاحب، ہماری زندگی ایسی ہے، جب صرف ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس ویکسین پر اطمینان نہیں ہے میڈیکلی، اور میں اس کو استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ سارے پروسیس سے گزر کے آئی ہے، تو اس کا اس اعتراض پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان یہ اعتراض کریں تو اس کے اوپر پرابلم ہے۔ میں اصولی طور پر یہ کہتا ہوں کہ اگر ساری جتنی ویکسین ہیں ان میں مجھے کوئی آپشن نہیں ملا، ہر ایک کے بارے میں یہ ڈاؤٹ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء آخر میں یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے، زندگیوں کے تحفظ کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے آپ مجبوری کے درجے میں اس کو استعمال کر لیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ علماء یہ کہہ دیں گے، لیکن اس کہنے سے پہلے جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، اس کو ہونے تو دیجیے۔
اس کے ہونے میں یہ ہے کہ اگر کسی ابھی لگانی اسٹارٹ ہوئی ہے، ڈاکٹروں کو لگا رہے ہیں، ہمارے جیسوں کا نمبر نہیں آیا ہے ابھی، تو اس بیچ میں اگر ہم اس کا ریسرچ کر کے یہ معلومات کروا لیں کہ اس کے بنانے کا کیا پروسیجر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے استعمال کی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی برائی ہے. الٹیمیٹلی میں اس بات کا یقین ہے مجھے کہ علماء اس کی اجازت دیں گے. اس میں مذہب کی طرف سے بھی گنجائش ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی بھی ہوگی تو بھی انشاءاللہ استعمال کرنے کی، ایک مرحلہ آنے کے بعد استعمال کرنے کی اجازت ہو بھی سکتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گی. لیکن آپ آج ہی سے کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی پروسیس نہ اختیار کیا جائے، بس سرنڈر کر دیا جائے؟ یہ تو غلط بات ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی مطلب مذہب میں تو صاف طور پہ اس پہ وضاحت کی گئی ہے اور گنجائش ہے کہ جب آپ کی جان خطرے میں ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد لیکن سمجھیے میرے پاس 5 ویکسین ہیں. اگر میں ریسرچ نہیں کروں گا، 5 میں سے 2 ایسی ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کا یوز نہیں کیا ہے، الٹرنیٹ یوز کیا ہے. تو اگر میں ابھی سے یہ تحقیق کروں گا تو مجھے وہ 2 جب مل رہی ہوں گی بغیر پورک کی، تو میں وہ پورک والی کیوں یوز کروں؟ ہاں اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو 15 تیار ہو رہی، 15 میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے، تب اس کے اوپر غور کیا جائے گا. آپ ابھی سے اس کے اوپر کیوں لے جانا چاہتے ہیں پوری کمیونٹی کو؟ میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں بمبئی والوں کے اس سے، چاہے کہنے کے الفاظ میں ہمارا ہو سکتا ہے کہ اور بہتر کیے جا سکتے تھے کہنے کے الفاظ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اسپرٹ ہے ان کی وہ بالکل صحیح ہے. وہ اسپرٹ یہ ہے کہ ہم اس میں سے ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی ہے جس کے اندر پورک کا استعمال نہیں ہوا ہے. وہ مل جائے گی تو ہمارے پاس آپشن موجود رہے گا کہ ہم یہ والی استعمال کریں گے، باقی 4 نہیں کریں گے. یہ ہے سیدھی سی بات. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے میرا کہ اکثر یہ تصور بنایا جاتا ہے کہ ملک کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی امت سے زیادہ وابستہ ہیں، جبکہ ملک سے کم ہے، ان کی وفاداری کم نہیں ہے. مطلب جب معاملہ امت کا اور ملک کا آتا ہے تو ان کا جھکاؤ امت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ میں پہلا آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک سوال کروں گا. وہ اس کا جواب نہیں چاہیے آپ سے، بس ایک سوال کروں گا. وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں بسنے والی قوم جس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو آپ نے امت کا لفظ دیا، کیا انڈیا کی جو امت ہے وہ انڈیا سے باہر ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی کمیونٹی پر ہونے والے کسی انیائے، اتیاچار، کسی ظلم، کسی ناانصافی، کسی مس بہیو کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس کو یہ کیسے کہا جائے گا کہ وہ ملک کی بات نہیں کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ملک کیا چیز ہے؟ ملک زمین کا نام ہے یا آدمیوں کا نام ہے؟ اگر ملک زمین کا نام ہے تو بھیا آپ کو مبارک، اور اگر ملک انسانوں کا نام ہے تو میں سارے انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں. ہاں بالکل، اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی نامناسب بات ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم غیر مسلموں کے ایشوز کو میں شریک نہ، جو کسانوں کا ایشو ہے، تو اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے حق میں ہے یہ قانون، تو انہیں کسانوں کے اس آندولن کے بارے میں اپنی رائے دینی چاہیے کہ ان کو یہ آندولن نہیں چلانا چاہیے. اگر کچھ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں قانون غلط بنا ہے اور کسان لوگ جائز ہیں، تو کہنا چاہیے کسان لوگ جائز ہیں اور ہم جو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے، کم سے کم وربل سپورٹ کریں. یہ بات ہے جو کسانوں کا معاملہ، مزدوروں کا معاملہ ہے. کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، میں ابھی اسی راشٹریتا کی بات کریں جو ہماری ایک اگر راشٹرواد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس ملک میں نہیں، دنیا بھر میں جگہ جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اور جگہوں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر راشٹرواد، ایک ایگریسو نیشنلزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو اس کے فائدے بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے فائدے بھی ہیں، کیونکہ
ابن خلدون نے لکھا ہے یہ بات کہ اگر تعصب نہیں ہوگا تو قوم کے بارے میں کام ٹھیک سے نہیں کیا جا سکے گا. تعصب کی بہت ساری برائیاں بھی ہیں لیکن فائدہ بھی ہے. تو راشٹرواد، نیشنلزم، قوم پرستی، یہ الگ الگ نام ہیں اس کے، تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. لوگ ملک کے بارے میں، ملک کے بسنے والے لوگوں کے بارے میں، ملک کی ترقی کے بارے میں ایک کوشش کرتے ہیں، تھوڑا مخلص ہو جاتے ہیں اس کوشش کرنے کے لیے.